بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 ان دونوں کو تجویدی اصولوں کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 21 کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں دیکھیے تو یا ایہا الناس، یا پر بڑی مد آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور اس کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے وہ اسی کلمے میں آ رہا ہے۔ یہاں پر اس مد کو کھینچ کے 5 سے 6 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہوئے چلیں گے۔ آگے دیکھیں تو ایہا الناس، حمزہ کو یا کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ یا پر تشدید موجود ہے۔ یاد رکھیے یہاں پہ یہ یا کی آواز کو ہلانا نہیں ہے اور اس کو بہت زیادہ سیٹی کی آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے سیٹی کی آواز کو روکنا ہے۔ یا ایو، آگے دیکھیں تو ہا کو نون کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ملائیں گے۔ نون زبر الف نا، 2 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ حروف مدہ ہے، الف مدہ آ گیا ہے، 2 الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ آگے دیکھیں تو سین کو عین کے ساتھ ملانا ہے۔ یا ایہا الناس اعبدوا۔ اب اس میں لوگ اکثر اوقات کیا کرتے ہیں، سو بودو کہہ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، جھٹکا بالکل بھی نہیں دینا۔ یہاں پہ عین موجود ہے، حمزہ موجود نہیں ہے، بودو ہے۔ اب یہاں پہ بودو نہیں کہہ دینا، ناس اعبدو اکثر اوقات لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہاں پہ با پیش بو، دال پیش واو، دو بودو، حرکات کو اچھے سے ادا کرنا ہے۔ واو مدہ مل گیا ہمیں، واو پر جزم کا نشان اور دال پر پیش، تو یہاں پر اس کو بھی 2 الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ ربکم الذی، را کے اوپر زبر ہے تو اس را کو پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھنا۔ ربکم الذی نہیں پڑھنا بلکہ ربکم الذی۔ آگے دیکھیں تو دال آ رہی ہے، اس کو زا کی طرح نہیں پڑھنا۔ ربکم الذی ایسی آواز نکالنا درست نہیں ہے، بلکہ نرمی کے ساتھ ربکم الذی۔ آگے دیکھیں تو خلقکم، اب یہاں پہ دیکھیں تو 2 طرح کی قاف اور کاف دونوں جو ہے وہ ایک ساتھ موجود ہیں۔ یہاں پر ان کے مخارج کو بہت اچھے سے ادا کرنا ہے۔ فرسٹ والی جو ڈاٹس کے ساتھ قاف ہے اس کو ہم نے باریک نہیں پڑھنا، موٹا پڑھنا ہے، اور سیکنڈ والی کو بالکل بھی موٹا نہیں کرنا فرسٹ والی کی وجہ سے، بلکہ باریک ہی رہنے دینا ہے۔ کیسے ادائیگی ہوگی؟ خا جو ہے وہ آلریڈی موٹا حرف ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے ڈاٹس والا، تو اب دیکھیں کیسے پڑھیں گے۔ خلقکم، اب یاد رکھیے خا اور قاف کی وجہ سے درمیان میں جو لام آ رہی ہے وہ موٹی نہیں ہونی چاہیے۔ خلقکم والذین، اگین ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہاں پر حروف مدہ یا مل گیا ہے جس پر جزم کا نشان ہے، اور اس سے پہلے والے حرف ذال کے نیچے زیر ہے، تو ہم اس کو 2 الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ من قبلکم، نون ساکن کے بعد قاف آ رہی ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں ہم پڑھتے ہیں، تو یہاں پر اخفا کرتے ہوئے پڑھیں گے، نون کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ من قبلکم، قاف زبر با، قب، با پر دیکھیں تو جزم کا نشان ہے جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہے، یہاں پر با کو ہلا کے پڑھیں گے، روک کے آواز کو نہیں پڑھنا بلکہ قبلکم۔ آگے دیکھیں تو لعلکم، عین کو اچھے سے ادا کرنا ہے، عین کو لام کے ساتھ پراپر طریقے سے مضبوطی کے ساتھ ملانا ہے۔ کم تتقون، اب دیکھیں تو میم ساکن کے بعد تا آ رہی ہے جو کہ اظہار شفوی کی حروف میں سے ہے، یہاں پر کم کے بعد غنہ کرنا بالکل بھی درست نہیں ہوگا، بلکہ جلدی سے تتقون کی ادائیگی کرنی ہے۔ لعلکم تتقون۔ آیت نمبر 21 کی ایک بار تلاوت کر لیتے ہیں۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آئیے آیت نمبر 22 کی ایک بار تلاوت کر لیتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اس میں دیکھیں تو الذی اگین ذال ہے، اس کو ذا کے ساتھ مشابہت نہیں دینی. اس کے بعد دیکھیں تو یا پر جزم کا نشان ہے اور اس سے پہلے والے حرف ذال کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہے، 2 حرکات کے برابر، 2 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے. جعل جعل، اس کو جعل نہیں پڑھنا، جعل ایسا پروناؤنس نہیں کرنا کہ درمیان میں حمزہ ہے، بلکہ یہاں پر عین موجود ہے. آگے دیکھیں تو لکم الارض، اب یہاں پہ دیکھیں تو لکم الارض، را جو ہے اس پر جزم کا نشان ہے اور اس سے پہلے والے حمزہ پر زبر آ رہا ہے. را کو یہاں پہ پر پڑھیں گے، اس را کو بالکل بھی باریک نہیں پڑھنا. ضاد جو آ رہی ہے وہ آلریڈی موٹا حرف ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے. فراشوں، اب یہاں پہ دیکھیں تو فازر فی، اس کو فی نہیں پڑھنا، فازر فی نہیں ہوتا بلکہ فازر فی. فراشوں والسماء بناء. آگے دیکھیں تو شین پر 2 زبر کی تنوین آپ کو مل رہی ہے اور اس کے بعد حرف واو آ رہا ہے. تنوین کے بعد یہ حرف آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہاں پر حروف یرملون میں سے لیٹر آ گیا، اور ایسا حرف کہ جس میں غنہ کیا جائے گا. سو ادغام ود غنہ یہاں پر اپلائی کریں گے. اور آگے دیکھیں تو والسماء، واو اور سین کو مضبوطی کے ساتھ ملائیں گے. ماں پر بڑی مد ہے، اس کو 5 الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے. بینا اگین 5 الف کے برابر لمبا کریں گے. آگے ایک امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے کہ حمزہ پر 2 زبر کی تنوین ہے. یاد رکھیے اگر یہاں پر آپ وقف کرنا چاہیں تو حمزہ پر جب آپ جزم کا نشان لگائیں گے تو اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے. اگر حمزہ کو جھٹکا دیے بغیر پڑھنا چاہ رہے ہیں، وقف نہیں کرنا، تو پھر نیکسٹ واو کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے جو کہ ادغام ود غنہ ہوگا. وَأَنزَلَ، نون ساکن کے بعد زا آ گئی، حروف اخفا میں سے ہے. نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں دیکھتے ہیں، اور یہاں پر ہم نون کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھیں گے بلکہ چھپائیں گے. آگے دیکھتے ہیں تو من السماء، دوبارہ سے وہی جو پیچھے ہم نے دیکھا، مدات آ گئی ہیں اور ان پر حمزہ جو ہے وہ اسی کلمے کے آخر میں موجود ہے. 5 الف کے برابر لمبائی رکھتے ہوئے کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے. لیکن ما ان پہ جو ہے وہ 2 زبر کی تنوین کے بعد حرف فا آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے. یہاں پر بھی اخفا ہوگا. نون کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھنا بلکہ چھپانا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے. فَأَخْرَجَ، خا اور را، اگین دونوں حرف جو ہیں وہ موٹے پڑھے جائیں گے، خا اور را. خا آلریڈی موٹا حرف ہے، کہیں پر بھی آ جائے اس کو پر پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں. اور را پر جب اوپر کوئی چیز آ جائے تو ہم اس را کو پر پڑھتے ہیں. یہاں پر زبر ہے تو اس کو پر پڑھا جائے گا. بیہی من الثمرات، یہاں پہ دیکھیں تو سا، اب سا کو سین کی طرح نہیں ملانا اور نہ ہی صاد کی طرح خوب موٹا کر کے پڑھنا ہے، بلکہ بہت نرمی کے ساتھ اس کے مخرج سے اچھے انداز میں ادا کرتے ہوئے، زبان کی نوک کو تھوڑا سا باہر نکالتے ہوئے اوپر کے دانتوں کے کناروں کے ساتھ ملاتے ہوئے سا کی ادائیگی ہوگی. آگے دیکھیں تو را پر کھڑا زبر ہے، اس را کو بھی پر پڑھا جائے گا، باریک نہیں پڑھنا. رزقا لکم، قاف کو خوب موٹا پڑھیں گے، زا میں سیٹی کی آواز کو لائیں گے. رزقا لکم. فلا، لام زبر الف لا، حرف مدہ ہے، 2 الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے. تجعلو، یہاں پہ دیکھیں تو جیم پر جزم کا نشان ملے گا آپ کو جو کہ حروف قلقلہ میں سے ہے. جیم کو ہلا کے پڑھیں گے، آواز کو روکنا نہیں ہے یہاں پر بلکہ ہلانا ہے. علو، لام پیش واو لو، یہاں پر بھی حرف مدہ آ گیا، یہاں پہ اس کو 2 الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے. للہ، اللہ سے پہلے والا جو حرف اس کے ساتھ مل رہا ہے وہ لام ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، تو اس اللہ کے حرف کو ہم باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھنا. اندادا، نون ساکن کے بعد دال، اخفا کا رول اپلائی کرتے ہوئے نون کی آواز کو مخفی کرتے ہوئے پڑھیں گے. دوں، اگین دال پر 2 زبر کی تنوین اور اس کے بعد حرف واو، یہاں پر ادغام ود غنہ کا رول اپلائی کرتے ہوئے تنوین کی آواز کو واو کی آواز میں مکس مرج کرتے ہوئے پڑھیں گے. وَأَنْتُمْ، نون ساکن کے بعد تا آ گئی، اگین حروف اخفا میں سے ہے، نون کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھنا بلکہ مخفی کر کے پڑھنا ہے، چھپا کے پڑھنا ہے. تعلمون، میم پیش واو مو، 2 حرکات کے برابر اس کی ادائیگی کو رکھیں گے.
آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں سورہ بقرہ کی آگے کی آیات کو دیکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.